مگر دین کا جو ہوگا کہ بھائی کیا دین تھا تیرا, کس سسٹم کا حصہ تھا تو, what were you part of. انہوں نے کہا اچھا فرشتے نے پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی دین کے 129 نکات ہیں, تو نے ایک نقطہ مذہب کا پکڑ لیا, ٹھیک ہے, کیا تو نے نماز کے نقطے کو پورا کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ منکر نکیر سے کہ وہ کون سے نقطہ ہے, تو انہوں نے کہنا ہے اقامت صلاۃ کی تھی, کیونکہ دین کا حصہ تو اقامت میں آتا ہے. تو ہمیں تو پرچہ آؤٹ کیا گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے پرچہ آؤٹ کر دیا, یہ لو بھائی سوال نامہ بھی دے دیتے ہیں, چلو بس اس کے جواب لے لینا, کوئی سرپرائز کوسچن نہیں آنا تمہیں. بڑا ہی اچھا سوال ہے. من ربو کا پہ تو چلیں میں تفصیل ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں, آئی نو بہت چھوٹی ویڈیو ہے وہ, مگر من دینوں کا پہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے. there's a twist in this tale when it comes down to کہ کس سسٹم کا حصہ تھے تم. اب یہ the way I see it, you think it's a small matter کہ جو اسکالر نظام کی بات کرتے ہیں اور جو اسکالر کہتے ہیں نہیں نظام کی کوئی فرضیت نہیں ہے, وہ یہاں پہ آ کے نہیں ٹسل پڑ جاتی ہے, بہت بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ تم کس سسٹم کا حصہ تھے. what were you trying to achieve in this planet. یہ it is my way of interpreting مندین. یہ تمہارا آپ کو بات آ رہی ہے؟ اوکے جی. تو من ربو کا کے اوپر وی کین اسٹل سے کہ کہیں پہ لائن جو ہے نا وہ مل سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو کہتا ہے کہ نہیں میں رب کی وہ والے مطلب نہیں لیتا جو آپ لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یا پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں سر وہ کچھ بھی مطلب آتا ہو آپ کو, جو آپ کے اندر دل سے حال نکال لیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت کہ ہاں اس کے دل میں کیا حال ہے, اس سوال کے جواب کا کس طریقے سے کیا جواب ہے اس کے اندر دل کے اندر. مگر دین کا جو ہوگا کہ بھائی کیا دین تھا تیرا, کس سسٹم کا حصہ تھا تو, what were you part of, like what were you ہاں تو I know وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہاں آپ کا دین کون سا, اسلام. یہ فرشتوں نے پوچھنا کامن سینس کی بات ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ اسکول کا پرنسپل بھی آپ سے پوچھے نا ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر کہ کوئی معاملہ خراب تو نہیں کیا یا ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, تو یا پھر آپ یونیفارم پہنتے ہیں نا, ایک پارٹ آف دا سسٹم ہے نا یونیفارم. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یونیفارم از ناٹ فل اسکوپ آف اے اسکول. تو آپ کوئی اور یونیفارم پہن کے آ جائیں تو اسکول کا پرنسپل کیا پوچھتا ہے کہ کس اسکول کے بندے ہو بھائی. سمپل سا سوال ہے نا. کوئی اور اسکول کا یونیفارم پہن کے آئیں گے تو پرنسپل یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا پہن لیا, اس نے سیدھا یہ پوچھنا کہ کس اسکول, کسی اور اسکول میں ہو کیا. Because you broke one of the many things that a school represents. ٹھیک ہے, so you need to understand. جب دین کا سوال کور میں پوچھا جائے گا تو انہوں نے بھی یہ پوچھنا کہ کیا بتاؤ یونیفارم کو چھوڑیں, اب تو چلے ہم مسلمان کا یونیفارم کا 70 ہوتا ہے نا, کیا کرتے رہے ہو اور کیا کرتے. اسکول کی اور بڑی پالیسیز تھیں اسلام کی, کون سی پالیسی پوری کی, کون سی پالیسی نہیں پوری کی. ہم نے وہ پوجا پاٹ والا جو بدھ مت والا وہ مذہب بنایا نا کہ جی میرا دین اسلام کیونکہ میں 5 نمازیں پڑھتا رہا ہوں, دیٹس اٹ. انہوں نے کہا اچھا فرشتے نے پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی دین کے 129 نکات ہیں, تو نے ایک نقطہ مذہب کا پکڑ لیا, ٹھیک ہے, کیا تو نے نماز کے نقطے کو پورا کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ منکر نکیر سے کہ وہ کون سے نقطہ ہے. تو انہوں نے کہنا ہے اقامت صلاۃ کی تھی, کیونکہ دین کا حصہ تو اقامت میں آتا ہے. کتنے لوگوں کو نماز قائم کروائی تو نے, چل تو دین کو نماز کو دین میں ڈال رہا ہے. اچھا نماز ہی کے پوری بات کر لیتے ہیں. ہاؤ مینی پیپل ڈیڈ یو میک enable to pray. کہاں پہ انتظام کیا نماز تم نے؟ اپنی نماز پڑھ کے آ گیا. اس بات کے اوپر جب کوئی جرا کرے نا آپ سے, کوئی بھی جرا کرے آپ سے کہ یار یہ ساحل ادیم کا کوئی نیا موقف ہے, تو ان سے کہتے نا ساحل ادیم کون ہوتا ہے موقف. اتنی جرت ساحل ادیم کی اپنے موقف بنانا شروع کر دیا اسلام میں. اس نے نبی علیہ السلام کی احادیث صاف ضرب لگا رہی ہیں کہ انہی نمازیوں کے گھر پہ ہی اللہ پتھر برساتا ہے. وہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا دین تو اسلام تھا, قبر میں ان کا عذاب نہیں ہونا. سوچیں ذرا, جن زاہدین کی قبر پہ پتھر اللہ نے برسائے ہیں, قبر میں منکر نکیر نے آگے کہنا ہے کہ ہاں جی کس سوال میں مارے گئے ہو. سوچیں ذرا وہ کس سوال میں مارے گئے ہیں, من ربو کا میں مارے گئے ہیں جی, تو دین کے سوال میں مارے گئے ہیں. آپ کوئی ان سے کہے یار اگر دین کا مطلب
جی بس یہ حدیث سنایا کریں ان کو, اس طرح کی میں 10 اور سنا دیتا ہوں آپ کو. کسی کو بہت زیادہ مسئلہ نا حدیث کی صحت پہ, بات رہی والی حدیث کی صحت پہ بھی مسئلہ نہیں نا کسی کو, تو کہہ دینا کہ آپ یہ بتائیں اس حدیث کے بنا پہ قبر میں کون سا سوال ہے جس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. بس آپ بتائیں جی, بتائیں کون سی ڈیموکریسی چاہیے, تو کون سا آپ کو تزکیہ نفس چاہیے. تزکیہ نفس اس سے بہتر تھا کوئی ان کا؟ کوئی پوچھے گا آمدی صاحب سے بھی, فراہی صاحب سے سوری, کہ تزکیہ نفس تو کر رہے تھے, وہ زاہدین تھے, اور کیا چاہتے ہیں آپ دنیا سے؟ ان کو کوئی پتھر پڑے تو ہمیں تو پرچہ آؤٹ کیا گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے پرچہ آؤٹ کر دیا. یہ لو بھائی سوال نامہ بھی دے دیتے ہیں, چلو بس اس کے جواب لے لینا, کوئی سرپرائز کوسچن نہیں آنا تمہیں. سو جو بھی یہ بندہ کہتا ہے نا کہ آپ ایکسٹریم ویوز والے ہیں سر, آپ وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, سید قطب کے اور کیا اخوان المسلمین کے لگتے ہیں آپ, تو آپ کو لگتے ہیں جو بھی مرضی ٹیگ لگا دیں. میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں, آپ ریفیوٹ کر دیں. آپ کو مودودی صاحب نہیں پسند, ڈاکٹر اسرار نہیں پسند, آپ کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بندے ہیں, کوئی میرا نبی تو نہیں ہے, جو میرا نبی کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ ریفیوٹ کر دیں حدیث کہ وہ زاہد سے قبر میں کیوں سوال, کیوں پہ کس سوال میں فیل ہو رہا ہے. وہ زاہدین کا ٹولہ جن پہ پتھر اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ نمازیوں کو پتھر مارو جا کے. نمازی تو چھوٹا لفظ ہے, زاہد بہت بڑا لفظ. زاہد جس لیول پہ نمازی ہوتا ہے, عام نمازی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. جس کو زاہد کا مطلب نہیں پتا تو میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں. سو یہ سوال آپ کا جو ہے نا, یہ آپ نے لوپ کلوز کیا ہے, جبکہ قبر میں بھی یہ سوال ہونا ہے. دنیا کا بھی یہ مقصد نہ ہوتا تو قبر میں سوال نہ ہوتا. اور کوئی کہنے نہیں قبر میں یہ سوال نہیں ہے, یہ تو نماز کا سوال ہے. نہیں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا نمازیوں کو مارنے کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک میرے استاد نے بحث کی تھی, مصری ہیں وہ, انہوں نے کہا تھا, اور بڑی زبردست بحث ہے وہ, ایکچولی میں نہیں, وہ میرے پاس ہے نہیں, ہے آپ کو میں اس کی لنک بھیجتا ہوں, پرانی ہے وہ. بحث کیا تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے اوپر پورا کا پورا فتویٰ خود دائر کروایا, قتل ہوئے وہ لوگ, تو وہ بھی تو نمازی تھے. وہ کس چیز کو توڑ رہے تھے؟ وہ سسٹم توڑ رہے تھے. کسی کا سسٹم, اسلام کا سسٹم توڑ رہے تھے, کیونکہ زکوٰۃ اٹ سیلف ایبسولوٹ پارٹیسپل ہے, اسٹیپولیشن ہے اسلام کی, پیسوں کا سسٹم ہے اسلام میں, وہ توڑ رہے تھے وہ. اور وہ یہ نہیں توڑ رہے تھے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں. انہوں نے, آپ پڑھیں ذرا, انہوں نے کہا کیا تھا. سو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے دین کو دین سمجھنا. آپ ایسا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, تب کہیں جا کے وہ اقامت دین کی آیتیں سمجھ آتی ہیں. یہ قرآن پاک میں ان آیتوں کا کیا مطلب لیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک. ایسا کوئی گرے سا جملہ بول جاتے ہیں نا, ترجمے میں بھی تفسیر میں بھی. پڑھنا نا ذرا ان سب تزکیہ نفس والوں کی تفسیریں. آپ اردو دان ہیں اور آپ ترجمہ پڑھ کے کہیں گے اس کا مطلب بتاؤ, یہ کیا جملہ گول مول سا لکھ دیا طرح کے. اقامت دین پہ کیا تمہیں نہیں سمجھ آئی تھی اس لیے اتنے لمبے لمبے پیراگراف لکھتے ہو. اقامت دین یہ تمام لوگوں کو ایک سسٹم کے اندر لے کے آؤ, جو کہ اللہ کا سسٹم ہے, قانون اللہ کا ہوگا اس میں, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نہیں مسلمان. یہ اقامت دین. کون سی سائنس ہے اس میں؟ وہ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اللہ کے سسٹم میں آ جائیں چاہے وہ مسلمان چاہے نہیں. تو پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, امریکہ کے, روس کے, وہ تو کر لیتے ہیں. سسٹم روس کا ہوگا چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ نہیں. سسٹم کانسٹیٹیوشن آف امریکہ ہوگا چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ کرسچن ہیں, چاہے آپ کچھ بھی, چاہے آپ سیٹن ورشپر ہیں. امریکہ میں تو ہے نا سیٹن ورشپر بھی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کے آتے ہیں, ہاں آتے ہیں. کیا زبردستی وہ کرسچن کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, زبردستی مسلمان کسی کو نہیں کرنا. آپ سسٹم آف اسلام کے اندر ہیں, آپ کیسے ہوگا؟ وہی تو بتا رہے ہیں کہ 3-4 لیئرز ہیں, وہ 3-4 لیئر میں بچے تیار کر دو, فکر نہ کرو. انٹلیکچولی اسٹرانگ ہو, فراست ہو ان کی, ٹھیک ہے, اور ان کی عقل کو پالش کیا گیا ہو, وہ سوچتے فلسفہ بالکل کلیئر ہو, فراست ان کی ڈیولپ کی گئی ہو. ورلڈ ویو, فراست کو ورلڈ ویو بولتے ہیں کہ دیکھیں صحیح نظام کیا چل رہے ہیں, کون کون سے دین ہے, اور کریکٹر بلڈ ہوا ہو. 3 step process. It's going to take some time. Of course it's going to take some time. But if we don't start now, then it's going to take more than a lifetime. تو اگلی نسل تک بات چلی جانی ہے. اور اگر if I don't start in my early teens, late teens, تو پھر اس سے بھی اگلی نسل تک بات چلی جانی ہے. اگر constant effort منظم کافی جاری کی تب کہیں جا کے کسی ایک جگہ پہ بھی یہ تنظیم ٹوٹ گئی کاوش کی تو 2 نسلیں اور ایڈ کر لیں. تو 2 کیا 3 نسلیں ایڈ کرنی پڑیں گی.
کیونکہ ایول تو چھٹی نہیں شیطان ابلیس تو چھٹی نہیں کرتا نا, یہ تو ہم چھٹی پہ ہوتے ہیں. چھٹی تو مسلمانوں نے کی ہوئی ہے, آف ڈیز تو مسلمان لیتے ہیں, اور کوئی دین آف ڈے نہیں لیتا. مسلمانوں نے ویکینڈ آف کیے ہوتے ہیں, آلٹرنیٹ ویک ڈیز بھی آف کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بس. سو اٹس اے ویری ویل آرٹیکولیٹڈ تھاٹ پروسیس دیٹ یو ہیو کہ قبر کو کیوں نہیں ریورس انجینئر کر رہے ہم. امیزنگ. آئی لو دس. I think this is how people should think. This is how everybody should think. کہ آپ دینو کا کے سوال کے اوپر, ربو کا کے سوال کے اوپر تو سمجھ آ رہتی ہے, زیادہ تر کو نہیں آتی, مگر چلیں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنتی. دینو کا پہ تو سمپل ترین, پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے تھے عام بندہ بتا سکتے ہیں. ہاں امریکہ کے لیے کیا کام کر رہے تھے, ہاؤ مچ آف اے ایکٹیوسٹ یو ور ٹو بیٹر دا سسٹم ایز اے سٹیزن. ہاں ہمیں ملک کے لیول پہ سمجھ آتی ہے, تو اسلام کے لیول پہ کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ سوچیں تو صحیح. دنیا کا کوئی اور ملک کا کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے جو اکیلے گھر میں بیٹھ کے میں امپروو کر سکوں. You need to understand. You need to pay taxes. Come out of the house, pay taxes to strengthen the system that you're a part of. باقی کے سسٹم پہ آپ کو بڑی سائنس سمجھ آ رہی ہے, جہاں پہ آپ کو یہ والی سائنس اچانک راکٹ سائنس بن جاتی ہے آپ کے اسلام پہ آ کے. بھائی مال بھی لگانا پڑے گا, جان بھی لگانی پڑے گی, خون بھی لگانا پڑے گا, پسینہ بھی, ورنہ تو آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے. اسپیکٹیٹرز کے لیے اسلام نہیں ہے. اوکے, سو اٹس سچ اے بیوٹیفل وے آف لوکنگ ایٹ اسلام تھرو دا قبر, تھرو دا گریو. قبر کے تھرو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. اور آپ کے سوال کا پچھلے حصے میں مجھے ایک چیز جو ذہن میں آئی تھی نا, وہ انٹر ڈائمینشنل ٹریجیکٹری تھی. معراج کے اوپر نا نبی السلام نے اسراء کے دوران ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ جس طریقے سے قبر کو دیکھنا آپ نے, اس کا بہت ہی خوبصورت اینگل مل جاتا ہے. اوکے, سو کیونکہ حضرت موسیٰ بھی چھٹے آسمان میں ملنا ہے انہوں نے, ابھی یاد رکھیے گا. اوکے, ابھی چھٹے آسمان پہ وہی موسیٰ کو علیہ السلام کو ملنا ہے. نبی السلام نے بتایا کہ مجھے اس پہاڑ کا پتہ ہے, میں نے دیکھ لیا ہے کہ پہاڑ کے کون سے جگہ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. ٹھیک ہے. سو that also goes to show کہ چلیں میں اس طرف ابھی نہیں جاتا, کوہ طور کے اوپر میں ابھی نہیں جاتا.